لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جا چکے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے فسم دوریاں اختیار کی تھی، ان کے پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ ہماری بہنوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں ملے گی۔ جے یو آئی سے پوچھا، انہوں نے ایک ون پوائنٹ پہ یہ کہہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل کے کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ممبرز ہے، کون ممبر بن سکتا ہے، وہ مسلم مین اینڈ وومن ہو سکتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 سیٹوں میں سے میں ایک کرنا چاہ رہا تھا، میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنا پارلیمنٹری رول پہ۔ مولانا ایک چیز بڑا میں کلیئر کروں، ہم نے فائل کیا جائے سپریم کورٹ کو، اس بات پہ افرائض کیا جائے کہ اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو نکالیں تو سیٹیں کس تناسب سے ملے گی، اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو انکلوڈ کریں تو سیٹیں کس تناسب سے ملے گی۔ آج تک جو کیس چل رہا ہے، ججز صاحبان نے جو آبزرویشن دی ہیں، ہم پر امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی۔ یہ 78 سیٹیں ہیں جس میں 67 وومن کی اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے بیڈ کینڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کے لیے ریزرو رکھی تھی۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں اس پوائنٹ پہ ریفیوز کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے الیکشن پارٹی نے نہیں لڑا تھا، SIC نے، اور لسٹ جمع نہیں کی تھی، لہٰذا آپ انٹائٹل نہیں ہیں۔ ہمارا پلی یہی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 بڑا کلیئر ہے، جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو، آئین کی روح کا تقاضا یہی ہے کہ سیٹیں ان کو ملیں۔ ہم نے بروقت اپنے نامینیشن پیپر میں ڈکلیریشن فائل کیا تھا، ہم نے بروقت اپنی لسٹیں فائل کی تھی۔ یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے پیش نظر تھا 13 جنوری کو کہ ہم سے بلہ بھی نشان بھی لے لیا گیا، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو نشانات الاٹ کرنے والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے سے پہلے آزاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الاٹ ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سیٹیں جیت چکی ہیں 4 ہی صوبوں میں۔ اس کے مطابق ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ سیٹیں ہمیں ملے گی۔ سپریم کورٹ انشاءاللہ کل اس کیس کو کنکلوڈ کرے گی۔ اینی کوشچن اگر ہے تو جی۔ دیکھیں، وہ ایکچولی JUI سے پوچھا، انہوں نے ایک ون پوائنٹ پہ یہ کہہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل کے کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ممبرز ہے، کون ممبر بن سکتا ہے، وہ مسلم مین اینڈ وومن ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، ہماری کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ جو پارٹی کے مین پارٹی ہیں، اس کے مسلم مدر پارٹی جس کو ہم روٹین میں کہتے ہیں، اس میں مسلم مین اینڈ وومن ہوتے ہیں جو کمیٹی بنتا ہے، اور پھر ہمارے ونگز ہے، تو ہمارے وومن کا بھی ونگ ہے اور ہمارے نان مسلم کا بھی ونگ ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مس پرنٹ ہے، وہ یہی ہے، لیکن سارے پارٹیز میں ونگ موجود ہیں اور نان مسلم کے سیٹیں ملتی ہیں۔ اگر JUIF کا مس پرنٹ مانتے ہیں تو پھر ہمارا بھی مس پرنٹ ہے۔ ماننا چاہیے کہ عمر ایوب کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کر لیا کہ آپ نے بنائی ہے، ذرا تفصیل سے صحیح کا بطور سیکرٹری جنرل۔ دیکھیں، سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 سیٹوں میں سے میں ایک کرنا چاہ رہا تھا، میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنا پارلیمنٹری رول پہ۔ خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی، اس کے استعفے کے بعد میں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور پارلیمنٹری پارٹی میں ریزولوشن پاس کیا۔ ہم نے اس کی جو سروسز ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور ساری پارلیمنٹری پارٹی میں یونانیمسلی ریزالو کیا ہے کہ اس فیصلے کو اور ریزگنیشن کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں اور وہ کام کنٹینیو کریں۔ آج ہماری 3:30 کو انشاءاللہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، کور کمیٹی کے سامنے بھی اس میٹر کو رکھیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوگی، خان صاحب اس پہ فائنل فیصلہ کریں گے، جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو کمیونیکیٹ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہوں گے۔ مولانا ایک چیز بڑا میں کلیئر کروں، چیئرمین حامد رضا صاحب نے ضرور یہ کہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ مجھے قبول ہے، اور انہوں نے یونانیمسلی اور انکنڈیشنلی وداؤٹ ریزرویشن اور جو ہے نا اس بات کو تائید کی تھی۔ تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی وجہ سے SIC کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا۔
کر کہا کرتی تھی کہ ہمیں امید ہے سپریم کورٹ ہمیں بلا واپس کر دے گی، لیکن پھر جب فیصلہ ہے وہ پورے ملک نے دیکھا. آج پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نشستیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے. دیکھیں مایوسی گناہ ہے، ہم بار بار مایوس ہوتے رہے ہیں، ہمیں بڑی مایوسیاں ہوئی عدلیہ کے کچھ فیصلوں سے، لیکن اینی وے یہی عدلیہ ہے، یہی سپریم ہے، اسی کا آرڈر ہونا ہے. ہم بارہا ان کی طرف آ رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ پوری قوم ان کی طرف دیکھ لینی ہے. جو 25 کروڑ عوام ان کی طرف دیکھ رہی، ہماری یہ بہنیں آ رہی ہیں، ان کی سیٹیں ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور عوام نے، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ 70% لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. آئندہ تعداد کے مطابق آپ کو بتائیں 12 کروڑ 80 لاکھ کا ووٹ ہے، 6 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے. 6 کروڑ پول ووٹ میں سے 3 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے. اس لیے یہ 3 کروڑ لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ ریزرو سیٹیں ہمیں ملے، اور پھر ہم یہ ہماری بہنوں کو اور ہمارے نان مسلم بھائیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں ملے گی. فواد چودھری سے آپ کی بات چل رہی ہے، اور آج جے یو آئی نے سپریم کورٹ میں آپ کے اگینسٹ الیکشن کمیشن کی سائڈ لی ہے اور اضافی نشستیں رکھنا چاہتی ہے. جو آپ دیکھیں سیٹیں نہیں، سیٹیں ان کو ملے، ایک ان کی 2 سیٹیں ہیں، 2 سیٹیں ہمیں ملے، ان کو ملے، یہ ایک پارٹی کا اپنا سٹینس ہے. لیکن ان لانگ ٹرم میں ہم جو اس کی جا رہے ہیں، اس کے ساتھ الائنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ الیکشن کبھی ریگ نہ ہو اور جوڈیشری ہمیشہ کے لیے انڈیپینڈنٹ. فواد چودھری کا اسٹیٹس کلیئر کیجیے گا، فواد چودھری کا اسٹیٹس کلیئر کیجیے گا کہ وہ بار بار میڈیا پر آتے ہیں، ٹاک شوز میں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف. دیکھو جو ٹاک شو پہ آنا چاہتے ہیں خوشی سے آ جائیں، اور بات جو کرنا چاہے وہ کرنا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن سب کے پاس ملنے ہونے چاہیے. لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جا چکے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے فسم دوریاں اختیار کی تھی، ان کے پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ خان صاحب کریں گے. اور اگر خان صاحب کسی کو ویلکم کرے ہم ان کو سر پہ بٹھائیں گے، ہمیں ہر صورت قبول ہوگا. دیکھو ابھی فی الحال ہم نے خان صاحب کے سامنے نہیں رکھنا، خان صاحب کی انسٹرکشن نہیں ہے. تھینک یو. کیا جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے کوئی کمیٹی بنی ہے؟ دیکھو جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے. وہ خان صاحب کی ثوابدید ہے. خان صاحب جیل کے اندر سے ڈائریکشن دے، جیل کے باہر سے ڈائریکشن دے، جب ڈائریکشن دے ان کے فیصلے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے.